السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر کے ضمن میں ہم آیہ نمبر 41 تک آئے تھے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے اس بھری ہوئی کشتی میں نشانی ہے جس میں ہم نے ان کی اولاد کو سوار کر دیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کے مثل اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا اور نہ ان کو بچایا جا سکے گا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، سوائے اس کے کہ ہماری طرف سے ان پہ رحمت ہو اور ایک مقررہ میعاد تک فائدہ پہنچانا ہو۔ سورہ یاسین کی آیہ نمبر 41 سے 44 تک ہے۔ اب دیکھتے ہیں آج کے درس میں ہم کہاں تک آتے ہیں، پھر جہاں تک ہم رکیں گے، جہاں رکیں گے پھر اگلے درس میں اس وہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو اب ان آیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلی آیتیں ہم نے ذکر کی ہیں ان میں اور ان میں کچھ آپ کو مطابقت نظر آئے گی۔ جیسا کہ سورہ یاسین کی آیہ نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ دیکھو زمین مردہ ہوتی ہے، ہم اس کو کیسے زندہ کر دیتے ہیں، اس میں سے غلہ اگاتے ہیں، زمین خشک ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اپنے ایک اور احسان کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ احسان کا تعلق خشکی سے نہیں بلکہ تری سے ہے، دریاؤں اور سمندروں اور جھیلوں اور مختلف واٹر باڈیز سے ہے جن میں لوگ سفر کرتے ہیں، اور صرف سفر نہیں کرتے بلکہ اس میں تجارت بھی کرتے ہیں، ان کی ملازمت بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایک بڑا شعبہ ہے مرچنٹ نیوی کا، رائٹ؟ اسی طرح بحری افواج ہوتی ہیں جنہیں آپ نیوی کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض ممالک میں اسپیشل فورسز لائک نیوی سیلز ہوتے ہیں، جیسے امریکہ میں نیوی سیلز ہوتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف ہی چیزیں، ملازمتیں بھی ہیں، تجارت بھی ہے، تفریح کا سامان بھی ہے، لوگ کروز کے اوپر بھی جاتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ تو جس طرح زمینی سفر ہے ویسے پانیوں کے سفر بھی ہیں۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اور سواریوں کا بھی ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا، اب ہم جہاز میں بھی تو سفر کرتے ہیں، ہوائی سفر بھی کرتے ہیں، اسی طرح لوگ جو ہے وہ خلائی سفر بھی کرتے ہیں۔ تو مختلف چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں جن کے ذریعے ہم مختلف معاملات کرتے ہیں۔ اس طرح بعض سفر پانیوں کے ہوتے ہیں اور اس میں عبادت مقصود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عرصہ دراز سے، میرے خیال سے شاید اب بھی لوگ پانی سے سفر کر کے حج اور عمرے کے لیے آتے، تو وہ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس آیت سے پہلے والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو سیارے ہیں، جو ستارے ہیں، وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور یہاں پہ کشتیوں کے تیرنے کا بتایا۔ اور دیکھیں ورڈ وہی ہے تیرنا، پر اس کی امپلیمنٹیشن الگ الگ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ انسان بروئے کار لا کر اپنی زندگی کو بہتر کرے، تو یہ معاملے انسان کی آسانی اور سہولت کے جو ہیں اس پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مشقت میں رہیں گے اور ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ نہیں، تم اپنے جانوں پہ زبردستی کا ظلم کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے، تم اس کو استعمال کرو، حرص نہ کرو، ہوس نہ کرو، کرپشن نہ کرو کس نعمتوں کے حصول کے لیے۔ لیکن اللہ نے جو تمہیں وسائل دیے ہیں، تمہیں وسائل اسی لیے دیے گئے ہیں تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو۔ ان کا تعلق تمہاری ضروریات سے بھی ہو سکتا ہے، زیب و زینت سے بھی ہو سکتا ہے، پر اسراف نہ کرو، اور اپنے دیے میں سے لوگوں کی اگر ہیلپ کر سکتے ہو تو کرو۔ ایک اور بات میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رزق کا ورڈ ہے نا، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں رزق کا مطلب ہے کھانا پینا، حالانکہ رزق میں کھانا پینا شامل ہے۔ رزق از ناٹ ایکول ٹو کھانا پینا۔ جہاں رزق میں کھانا پینا ہے وہاں کپڑے بھی رزق ہیں، تمہارا گھر بھی رزق ہے، اور تمہارے بجلی، گیس اور پانی کا جو بل دیتے ہو وہ بھی رزق ہے، اور فون کا جو بل دیتے ہو، سیل فون کا جو بل دیتے ہو، یہ انٹرنیٹ کا جو بل دیتے ہو، سارا تمہارے رزق میں شامل ہے۔ وہ تمام چیز، گاڑی خریدتے ہو، پیٹرول ڈلواتے ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ رزق میں شامل ہیں۔ بچوں کے لیے سائیکل خریدتے ہو، تحفے خریدتے ہو، بچوں کی فیس دیتے ہو، ان کے یونیفارم خریدتے ہو، دھوبی کی دھلائی، حجامت، صابن، تیل، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ گیزر، جنریٹر، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تمہارے رزق میں شامل ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟
سہولیات زندگی میں سے ہیں، بعض ضروریات زندگی میں سے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا کی ہیں تمہیں، اور یہ سب اس کی نشانیاں ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اپنی نشانیاں بھر دی ہیں، پر افسوس ہم ان نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں یا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اب یاد رکھیں، انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، اللہ پہ بے نیاز ہے. تم اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہو، اللہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہی تو ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، وہی تو ہے جو ہر شے کو تمہیں عطا کرتا ہے. ان سہولتوں میں سے سہولتیں تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز بھی ہیں جن کے ذریعے تم سفر کرتے ہو. اور اسی طرح سورہ فاطر میں فرماتا ہے، اور یہ سمندر ایک جیسے نہیں. جتنے پانی جو ہیں، تم بڑے بڑے واٹر باڈیز دیکھتے ہو، ساری ایک جیسے نہیں ہے. وما یستوی البحران. اچھا، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میٹھے پانی کے بڑے بڑے واٹر باڈیز جا کے کھارے پانی کی واٹر باڈیز میں ڈراپ ہو جاتی ہیں. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، کہ ایک طرف تو میٹھا پانی ہوتا ہے اور ایک طرف کھارا پانی ہوتا ہے. دونوں پانی ہیں، پر ایک پیاس بجھاتا ہے اور ایک کڑوا ہوتا ہے. لیکن جو کڑوا ہوتا ہے اس میں بھی تمہارے لیے اللہ نے رزق رکھا ہوا ہے. اس کے اندر بھی تمہارے لیے جو ہے وہ رزق کا سامان ہے کہ تم مچھلی پکڑتے ہو، بڑی بڑی مچھلیاں پکڑتے ہو. دریا سے زیادہ بڑی مچھلیاں اس کھارے پانی میں پکڑتے ہو جس کا پانی تم پی نہیں سکتے. اچھا، بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں جو غیر مسلم ہے اسپیشلی. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ قرآن میں سورہ فاطر میں فرماتا ہے، اور یہ سمندر ایک جیسے نہیں. یہ سمندر میٹھا پیاس بجھاتا ہے، اس کا پینا خوشگوار ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا پانی ہے اور ایک ہی باہر کا ہی لفظ ہے جو کھارا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تو آج تک کبھی کوئی میٹھا سمندر نہیں دیکھا. حالانکہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں 1400 سال سے بھی پہلے بتا دی تھی، اور آج سائنس وہاں پہنچی ہے کہ فریش واٹر ریزروز جو ہے نا، فریش واٹر ریزرو سمندر کے اندر بھی موجود ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں سب مرین گراؤنڈ واٹر سپرنگز. اور سورہ فاطر کی یہ جو آیہ نمبر 12 ہے، اسی طرح سورہ فرقان کی آیہ نمبر 53 جو ہے، وہ اسی فنومینن کے اوپر اس پہ علماء جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وہ واٹر ریزروز ہیں جنہیں ہم سب مرین گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں، جن کو ایک لارج کوانٹیٹیز آف فریش واٹر جو ہے یہ سمندر کے جو سی بیڈ ہوتا ہے نا، اس کے اندر موجود ہے، ہڈن بینیتھ دا سی بیڈز ہے. اچھا، اسی طرح اس کی ایک اور ایکسپلینیشن علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ کال فریش واٹر پلومس، یعنی کہ یہ جو بڑے بڑے دریا ہوتے ہیں نا، جیسا کہ ایمیزون ریور ہو گیا یا مسیسپی ریور ہو گیا، یہ ڈسچارج کرتے ہیں میسو اماؤنٹس آف فریش واٹر. بہت سارا فریش واٹر یہ ریلیز کرتے ہیں جو مائلز تک سمندر کے اندر ٹریول کرتا ہے مکس ہوئے بغیر، اور وہ پانی اگر آپ پئیں تو بالکل وہ میٹھا ملے گا آپ کو. اچھا، اسی طرح ایک چیز سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہم انگریزی میں ڈینسٹی ڈفرینس، یعنی سالٹ واٹر اور فریش واٹر میں ایک باؤنڈری قائم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ ان کی ڈینسٹی کا فرق ہوتا ہے. تو وہ ایز اے بیریئر ایکٹ کرتی ہے جو پریونٹ کرتی ہے کہ وہ امیڈیٹلی مکس نہیں ہوتے، کافی دیر میں جا کے وہ آگے جا کے مکس ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری اور ایکسپلینیشنز موجود ہیں اس آیہ مبارکہ سے متعلق. بہرحال اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو پیدا کیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، تاکہ تمہارے لیے وہ سواری کا کام کرے، وزینتاً، اور تمہارے لیے وہ زینت کا کام کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. ایسی چیزیں بھی ہیں. اور اب آپ دیکھیں نا کتنی چیزیں ہیں جن کا علم ہمیں بعد میں ہوا جا کے. اب مثال کے طور پہ وہ لوگ جو پاکستان انڈیا میں رہتے ہیں ان کو تو نہیں پتہ یہ بائسن کیا ہوتا ہے. یہ تو امریکہ میں رہنے والے لوگ جانتے تھے کہ بائسن کیا ہوتا ہے، اور بائسن تھا دنیا میں، لیکن جب تک انسان یہاں پہنچا نہیں تھا اسے خبر نہیں تھی کہ بائسن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پولر بیئر جب تک دیکھا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ بیئر، بھالو کی ایک قسم پولر بیئر بھی ہوتی ہے. جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا پولر بیئر اصل میں سفید نہیں ہوتا، وہ ریفلیکشن آف لائٹ کی وجہ سے سفید نظر آتا ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ایک نئی بات ہوگی. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ حملنا کا لفظ جو استعمال فرماتا ہے آیہ نمبر 41 میں، حملنا ذریتہم، یعنی ہم نے ان کی ذریت کو سوار کر دیا. تو علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ذریت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پہلے تو آپ ذرا کو سمجھیں. وہ کہتے ہیں ذرا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کو ظاہر کرنا. اور ذریت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذریت کا معنی ہوتا ہے کم سن اولاد. اور عرف عام میں اس کا اطلاق، اس کی امپلیمنٹیشن تمام چھوٹی اور بڑی اولاد پر ہوتی ہے، اور واحد اور جمع اس کا استعمال سب کے لیے ہوتا ہے. اور اصل جمع ہے کیونکہ قرآن کریم میں بھی ذریہ کا لفظ آتا ہے، ذریہ کا لفظ آتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں آتا ہے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں. اسی طرح علامہ زمخشری جو متوفی ہیں 538 ہجری کے، جن کا نام علامہ جار اللہ محمود بن عمر تھا اور علامہ زمخشری کے نام سے زیادہ مشہور ہے، وہ علامہ زمخشری جو ہیں حضرت حنظلہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں غزوے میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی ہوئی ایک عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ افسوس ہے یہ کسی کو قتل کرنے والی تو نہ تھی. تو اس لیے فرمایا کہ خالد سے مل کر اس سے کہو کہ وہ نہ کسی ذریت کو قتل کرے اور نہ کسی مزدور کو. سو اس حدیث میں ذریت کا جو اطلاق ہے وہ عورت پر کیا گیا ہے. اسے الفائق نامی کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ 395-396 پر لکھا گیا ہے. اور اسی طرح علامہ محمد بن یوسف ابو الحیان الاندلوسی، ابو الحیان اندلوسی جو ہیں، جن کا نام محمد بن یوسف ہے، متوفی ہیں 754 ہجری کے، وہ البحر المحیط کی جلد نمبر 9 صفحہ 69 پر لکھتے ہیں کہ ظاہر معنی تو یہی ہے کہ ذریت سے مراد بیٹے اور ان کی نسل ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ذریت کی امپلیمنٹیشن ابناء اور آبا دونوں پر ہوتی ہے، اور یہ ابو عثمان کا قول ہے. اور ابن عطیہ اندلوسی نے کہا کہ یہ دونوں معنوں کو خلط ملط کرنا ہے، اور یہ معنی لغت میں معروف نہیں ہے. اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اہل مکہ کے آباء و اجداد کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کرایا تھا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ایک جماعت کا قول ہے. اور اسی طرح علامہ قرطبی جن کا نام محمد بن احمد ہے، محمد نام ہے، احمد کے بیٹے ہیں، وہ ان کے والد کا نام احمد ہے، کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، اور مالکی فقہ سے آپ کا فالو کرتے ہیں. آپ کورڈوبا اسپین کا جو شہر ہے جسے قرطبہ کہتے ہیں وہاں کے آپ رہنے والے ہیں، تو اس لیے آپ علامہ قرطبی کے نام سے مشہور ہوئے. متوفی 668 ہجری کے. آپ لکھتے ہیں الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 15 صفحہ 33 پر کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نہ ہو بلکہ جنس کشتی ہو، ایک عام ٹرمینالوجی ہو. کشتی کو جنیرک جنرل پرپس جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہو کہ عام طور پہ سمندروں میں سفر کرنے کی سواری. اور اس سے مراد یہ ہو کہ اللہ نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ جن بچوں اور کمزور لوگوں کا سفر کرنا مشکل ہے اللہ نے ان کو کشتی میں سوار کرا دیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول جو پہلے میں نے آپ کو تفسیر بیان فرمائی جو البحر المحیط میں آتی ہے، اس کی بنا پر اہل مکہ کے آباء پر ذریت کا اطلاق کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی کے آباء سے یہ ذریت وجود میں آئی ہے جو سامنے موجود تھی اس زمانے میں. اچھا، علامہ ماوردی کے بارے میں لکھتے ہیں علامہ قرطبی کہ علامہ ماوردی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ تفسیر نقل کی ہے کہ ذریت سے مراد نطفے ہیں اور بھری ہوئی کشتی سے مراد عورتیں ہیں. یعنی اللہ نے عورتوں کے پیٹوں میں ان کے نطفوں کو لے کے آیا اور وہ اس طرح حاملہ ہو گئیں، اور ساری تفصیلات جو بھی ہے. تو بہرحال آیہ نمبر 41 میں یہ تفصیلات ہیں، اور آیہ نمبر 42، یہ آیہ 41 سے 44 آر ویری کنیکٹڈ. اور 42 میں اللہ فرماتا ہے آیہ نمبر 42 سورہ یاسین میں کہ اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مثل اور چیزیں پیدا کی جن میں وہ سوار ہوتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ کشتی کی مثل سے مراد اونٹ ہے، کیونکہ اونٹ بھی تو صحرائی جہاز ہوتے ہیں. اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اہل مکہ پر قیامت اور حشر و نشر کی صحت پر ایک دلیل قائم ہو جائے کہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے موت کے بعد حیات پر پھر اس کے مردہ زمین کو زندہ کرنے کا جو استدلال کیا، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے اس کو ذکر کیا، تو پھر یہ دلیل اللہ نے دی کہ دیکھو اللہ نے ہی ہواؤں اور سمندروں کو مسخر کر دیا،
جیسے سیاروں اور ستاروں کو مسخر کر دیا، ویسے ہواؤں اور سمندروں کو مسخر کر دیا کہ تم اس میں جہاز رانی کرتے ہو، کشتیاں چلاتے ہو، سفر کرتے ہو، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری عورتیں، تمہارے بچے سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور اس طرح دور دراز کے علاقے آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، فی البحر والبحر، کہ زمین میں یعنی خشکی میں بھی عزت دی ہے، اور ہم نے انہیں پانیوں میں بھی عزت دی ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیں سواریاں صرف عزت داروں کو دی جاتی ہیں۔ آپ پوائنٹ اس میں نوٹس کریں کہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو عزت دار ہوتا ہے وہ سواری پہ سوار ہو کے آتا ہے، تو سواری پہ سوار ہو کے آنا ہمیشہ سے انسانیت میں عزت کی علامت رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ باقی کسی اور اسپیشی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 3 ڈائمینشنل اسپیس میں جو ہمیں نظر آتی ہیں، کوئی شے کسی پہ سوار ہو کے سفر نہیں کرتی سوائے انسان کے، اور اپنی کنوینئنس کے لیے انسان نے سواریاں بنائی بھی ہیں۔ اگر لوگ کہنا کہ بھئی سواریاں تو جنوں کی بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جنوں کے بھی جانور ہوتے ہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جانوروں کے کھانے کے متعلق پوچھا کہ ہم انہیں کیا کھلائیں، لیکن انسانوں نے سواریاں صرف وہی یوز نہیں کیں جو آلریڈی ایگزسٹنگ تھیں، بلکہ اس کو زیادہ ایک ہائر لیول پر بھی لے گئے سواری کے کانسیپٹ کو، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی وہ چیزیں عطا کی ہیں نا جن سے ہم نے ساری سواریاں بنائی ہیں۔ یہ لوہا کس نے اتارا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا۔ ہم تو ویسے کچھ نہیں کریٹ کر سکتے، ہم جو کچھ بھی کریٹ کرتے ہیں ہم انہی چیزوں سے کریٹ کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خشکی میں اور سمندر میں، اب یہ سب مرین لے کے جو پانی کے تہوں میں چلے جاتے ہو تو سب مرین میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اسی آیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 70 میں کہ اللہ نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت بھی دی ہے۔ تو قدیم زمانے میں یاد رکھیں انسان جو ہے وہ اونٹوں، گھوڑوں، خچروں، گدھوں اور بیلوں اور اس طرح ان کے پیچھے جو ہے کاٹ لگا کے سواریاں کر لیتا تھا، جس کو آپ کے گھوڑا گاڑی، بیل گاڑی، کیریجز لگا لیتا تھا۔ تو اس طرح کر کے اس نے اپنی سواریوں کو امپروو کیا۔ پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم انسان نے اور بہتر سواریاں بھی بنا لیں جو ہے مین میڈ سواریاں تھیں، ان چیزوں سے بنائیں جو اللہ نے عطا کی تھیں، جیسے ٹرینیں بنائیں، بڑے بڑے شپ بنائے، بسیں بنائیں، ہوائی جہاز مختلف سائزوں کے، بحری جہاز۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں عطا کی اور ان میں عقل و فہم و فراست عطا کی کہ جس سے انسان نے یہ سارے معاملات تک پہنچا۔ اچھا، اگلی جو 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا اور نہ ان کو بچایا جا سکے گا۔ ٹائٹینک دیکھ لینا، کتنے غرور و تکبر سے نکلے تھے کہ اس کو تو خدا بھی غرق نہیں کر سکتا، استغفر اللہ العظیم، اتنی ہم نے بڑی میسو فش یہ شپ بنائی ہے، لیکن کیا ہوا؟ خدا کے بنائے ہوئے ایک پتھر سے ٹکرائی اور ختم ہو گئی، اور بڑے بڑے امیر لوگ اس میں ختم ہو گئے۔ جن کو اللہ نے بچانا تھا بچا لیا، اور جن کو ختم کرنا تھا ختم کر دیا۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا اگلی آیت میں، سوائے اس کے کہ ہماری طرف سے ان پہ رحمت ہو، جن پہ رحمت ہو وہ بچ جائے گا، اور ایک مقررہ میعاد تک ہی تم فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہو جو بھی معاملے تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس آیت میں انسان کو کیا بتلایا گیا کہ وہ اپنی حفاظت اور بقا کی جو ریلائنس ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی رکھے۔ ہاں اپنی طرف سے اقدامات کرے لیکن غرور نہ کرے، کہ انسان کا سارا غرور پھر خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ کوئی شہر کتنا مضبوط ترین کیوں نہ ہو، ایک جھٹکا آتا ہے نا زلزلے کا، سارا شہر ملیامیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک آپ کو یاد ہوگا سونامی آئی تھیں، آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے ہوں، لیکن کچھ لوگ، کافی لوگ پیدا بھی ہو چکے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا سونامی آئی تھی۔ کیا ہوا؟ شہر کے شہر آن کی آن میں بہا لے گئی۔ اور کتنے ہی ملک ہیں اس وقت دنیا میں جو اس وقت یہی سائنٹسٹ بلیو کرتے ہیں کہ اگلے 40-50 سال میں شاید وہ ملک اب ایگزسٹ نہیں کریں گے، وہ پانیوں میں چلے جائیں گے۔ جس لیول سے پانی کی سطح ان کے ارد گرد بڑھ رہی ہے، آنے والے زمانے میں شاید وہ ایگزسٹ نہ کرے، یا ان کا بہت سارا حصہ پانیوں میں چلا جائے۔
اچھا، عارفین نے یہ کہا کہ دیکھو بھری ہوئی کشتی میں انسان کو سوار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے کفار کو دنیاوی عیش و آرام اور لذتوں کے سمندر میں سوار کر دیا ہے، اور مسلمانوں کو احکام شریعت کی کشتی میں سوار کر دیا ہے، اور اپنے اولیاء کو اسرار حقیقت کی معرفت کے سمندر میں سوار کر. نفسانی خواہشوں کی موجیں ان کی خواہشوں سے ٹکراتی ہیں، سو جو احکام شریعت پر عمل کرنے کی کشتی میں سوار نہیں ہوتے، یا جن کی کشتی ان کی خواہشوں کی موجوں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو ڈوب جاتے ہیں، ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوتا، اور پھر ان کو اللہ کے عذاب سے بچایا نہیں جا سکتا. انشاءاللہ تعالی پھر زندگی باقی تو بات باقی. آیا نمبر 45 آن ورڈز پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.